بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوکنگ وتھ شبانہ جاتی ہیں اپنے نئے گھر میں سلیب وغیرہ کی سیٹنگ کرنے، اور کچھ ٹائلز آئے ہوئے ہیں ان کے ہاں جن کو دیکھ کے ریسیو انہوں نے خود کیا تھا، اور مزدوروں کو چائے بھی دے دی تھی. اچھا، یہاں پر یہ کام تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے کیا، مگر جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی، اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر بعد جو کمنٹس آئے، پھر انسٹا پہ بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں اور یوٹیوب پہ کمنٹس آئے ان کی ویڈیو کے نیچے، یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لائیں، آپ اکیلی کیوں آئی ہیں. دیکھیں، ہر طرف سے جب ہم ریئیکشن دیتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہم کسی ایک بندے کی فیور کنٹینیوسلی نہیں لے سکتے، کیونکہ اچھائی اور برائی سب میں ہے. اگر ایک جگہ کوئی شخص برا ہے تو ہو سکتا ہو کہ کسی اور پوائنٹ پہ، کسی اور اینگل پہ وہ شخص بیٹر ہو. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، کوکنگ وتھ شبانہ جب اپنے گھر میں گئی ہے، دیکھیں پہلا پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ باقی لڑائی جھگڑے اپنی طرف ہے، مگر جو یہ گھر جو بن رہا ہے یہ کس کی محنت سے بن رہا ہے، یہ کس کے پیسے سے بن رہا ہے، اور اس گھر کے پیچھے جو محنت ہے اس محنت میں صرف محنت ہی نہیں ہے بلکہ ایک ذلت کو برداشت کرنا، برے برے ناموں کو سہنا، ہر ویڈیو کے بعد ایک کانسپریسی کے لیے تیار نا. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کانسپریسی صرف دشمنی میں ہی ہوتی ہے یا صرف ریئیکشن والے ہی کرتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں، اور اسے ایک ساس بھی دیکھتی ہے، بہو بھی دیکھتی ہے، دیورانی بھی دیکھتی ہے، جٹھانی بھی دیکھتی ہے، بیٹی بھی دیکھتی ہے، بھابھی بھی دیکھتی ہے. تو ہر کوئی دیکھنے والا اپنے اپنے اینگل سے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. سب سے میجر پرابلم یہ ہے، اگر ایک جگہ کہیں لگ رہا ہے کہ معطر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو جتنی بھی بھابیاں ہوں گی، سیم ایز دس، جتنی بھی بھابیاں ہوں گی، جتنی بھی بہویں ہوں گی، وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ دیکھیں گی. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے سامنے صرف اتنا ہی آتا ہے جتنا ویڈیو میں ہوتا ہے. اور ایک بات فیکٹ ہے کہ ویڈیو بنانا کوئی بھی بنا رہا ہو وہ اپنے پیسوں کے لیے بناتا ہے نا. اب ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ ایک عورت اگر بہو ہے تو وہ بہو کا کیریکٹر بھی پلے کرے گی، ماں ہے تو ماں بھی بن کے دکھائے گی، بیوی ہے تو بیوی بھی بن کے دکھائے گی، جو اس کے میجر رولز ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں وہ کرے گی. اسی طریقے سے جو ساس ہے وہ اپنے سارے رول جو گھر کے ہیں وہ نبھائے گی، اور اس کے علاوہ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرے گی. اگزامپل دے رہی ہوں میں ریئیکشن والوں کی، کہ ہمارا ایک جو ویڈیو آڈیو جو ہوتا ہے نارملی وہ ہمارا 10 سے 15 منٹ میکسیمم، یا 8 منٹ 9 منٹ کی ہوتی ہے آڈیو. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، اینالائز کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کچھ لوگ جاب کرتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر کے کام کرتے ہوئے بناتے ہیں. ہوتا کیا ہے، لیپ ٹاپ کھلا ہوتا ہے، آپ وائس ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہو، اس کو ایڈٹ بھی کر رہے ہوتے ہو، کچن کا کام بھی کر رہے ہوتے ہو، کبھی پیاز فرائی کرنے کو رکھ دی اور جلدی سے ہم ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھ گئے. پیاز فرائی کرنے کے بعد اس میں مسالہ ایڈ کر دیا، چلو بھائی ہلکی آنچ پہ رکھ کے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لی. اسی طریقے سے ہم پہ بھی برڈن ہوتا ہے، اپنے کام کا بھی اور اپنے جاب کا بھی. اب یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسہ زیادہ ملتا ہے. کوکنگ وتھ شبانہ نے جو یہ گھر بنایا ہے یہ مقیم صاحب کا نہیں ہے، نہ یہ تحسین کا ہے، نہ یہ محسن کا ہے، نہ امبر کا ہے، اور نہ یہ گڑیا کا ہے. کسی کی بھی محنت اس میں نہیں لگی. اگر میں اس وقت ایک بات جو جنرل کہہ رہی ہوں، وہ کوکنگ وتھ شبانہ کی جگہ کوئی بھی ماں ہو سکتی ہے. آپ اس کو صرف شبانہ کو نہ دیکھیں. اب اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ اپنی پتہ نہیں 5 6 8 10 سال جتنے ہو گئے اس کو جمع کیے ہوئے ان کے چینل کو، مین وائل وہ ساری چیزیں جمع کر کے انہوں نے ایک بچوں کو بڑی سی چیز بنا کے دے دی. کوشچن یہ ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں بنا کے دے پراپرٹی، ماں بنا کے دے ایک بچوں کو ایسٹ، ادھر اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بچے یونٹی کے ساتھ رہیں. لوگوں نے کمپلین کی کہ ادھر بھائی گڑیا اور امبر کو کیوں دیا گیا کمرہ. میں نے بھی پہلے سوچا
پھر میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کہیں غلط کر رہی ہوں، کیونکہ ایک لڑکی صرف ایک نند نہیں ہے، وہ کہیں بھابھی بھی ہے، کہیں دیورانی بھی ہے، کہیں جیٹھانی بھی ہے، کہیں نند ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں بیٹی ہے، کہیں بہو ہے. تو اس کے سارے کیریکٹر جو ہے نا وہ پلے کرتی آ رہی ہے اپنی زندگی میں. اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ایک ماں جب ایک گفٹ دے رہی ہے اپنے بچوں کو، اس کی بیس ہے، اس کی چھت ہے، اس میں ٹائلز ہیں، اس میں پائپ کی فٹنگ ہے، اس میں گیس کی لائن ہے، اس میں سارے سیوریج سسٹم ہے، اس کے سارے کام ہے یار A to Z. اندازہ ہوگا کہ ہم ایک فلور بنا لیتے ہیں تو کتنا کام ہوتا ہے، یہاں تو پورا کا پورا گھر بن رہا ہے. آئی تھنک ground+1 ہے وہ، تو اس میں کتنا اماؤنٹ لگ رہا ہوگا، اور وہ سارا اماؤنٹ جو ہے وہ ایک عورت اپنی طرف سے دے رہی ہے. تو وہ ان کا کوئی خاندانی رائٹ نہیں ہوا لینے کا، فیملی سے ان کو کچھ نہیں مل رہا، وہ ایک گفٹ ہے. اب کتنا برا کہہ لو، پہلے ویڈیو میں ہم نے بھی کہا یار، لیکن وہ چیز الگ ہے. لیکن یہاں پہ معطر کو کوکنگ وتھ شبانہ جتنا بڑا ایک گفٹ دے رہی ہیں، اس کو امید نہیں تھی. اگر کوکنگ وتھ شبانہ کا چینل نہ چلتا، یا چینل ہوتا ہی نہیں، یا اتنا گرو نہیں کیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ آج معطر بھی وہیں رہتی، اسی گھر میں، زیادہ سے زیادہ تحسین کے لیے اوپر بن جاتا گھر، کیونکہ ان کے شوہر کا تو اتنا ہی ہے نا ایسٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. مگر یہاں کیا ہوا، جتنی محنت کی، جتنی باتیں سنی اس عورت نے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو ہی بنا کے دیا ہے گھر. آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائی بڑے بڑے ٹائلز آ رہے ہیں، چلو اللہ مبارک کرے ان کو اور ان کی فیملی کو. وہ گھر جتنے ٹائلز آ رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، اور وہاں وہ جا جا کے دیکھ رہی ہے. وہ عورت چائے بنا کے لے کے جا رہی ہے، بڑے خطرناک انداز میں وہ چائے لے کے گئی تھی، کھلی ہوئی تھی چائے. ان کو کسی پلاسٹک کے بیگ میں یا کسی کپڑے کے شاپر میں بند کر کے لے کے جانی چاہیے تھی چائے. وہ عورت ایک کھانے کے ٹائم پہ جا رہی ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے، وہاں کوئی فنکشن کرنا ہے، کوئی شادیاں کرنی ہے، کوئی بھنگڑے ڈالنے ہیں، ہاں تحسین کی کرنی ہے، لیکن اپنے لیے تو اس کو کچھ نہیں کرنا نا ایسا کچھ خاص. اپنے لیے وہی کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، صبح کا، شام کا، رات کا، قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ صرف کوکنگ وتھ شبانہ کرتی ہے، یہ ہر ماں کرتی ہے. لیکن اس وقت جو تحفہ کوکنگ وتھ شبانہ دے رہی ہے معطر کو اور منتہا کو، منتہا کے لیے تو گولڈن کہتے ہیں نا، اس کے قدم اور اس کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ اس کو شادی سے پہلے ہی ایک الگ پورشن بنایا مل جائے گا، وہ اسی میں آئے گی، وہ وہیں رہے گی. وہ اب اگر ایک آدھ کمرہ، مجھے نہیں پتا کمرے دیے یا کمرہ دیا ان کو، وہ اگر بیٹیوں کو دے دیتی ہے تو دیکھیں ہمیں تو وہ بدتمیز لگتی ہیں، کیونکہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ جب وہ کچھ کہتی ہیں تو ہم اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کامنٹس والوں کو بھی سنا دیتی ہیں. وہ زبان چلاؤ ہیں یا زبان دراز ہیں، وہ ان کا ہے میٹر، اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، بالکل کریں. لیکن اگر بینگ اے مدر وہ اپنی بیٹیوں کو بھی سیو رکھ رہی ہیں، دونوں کو، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور دیکھیں اولاد کا رشتہ، جتنی بھی یہاں پہ امائیں بیٹھی ہوں گی ان کو اندازہ ہوگا کہ اولاد کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اولاد کے رشتے کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے وہ یوٹیوبر ہو یا وہ ٹک ٹاکر ہو، لیکن وہ پہلے ایک مدر ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بات میں یہ بول لوں، شاید کڑوی ہے مگر فیکٹ ہے، کہ یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ گڑیا اور امبر جو ہیں اپنی جو ہسبینڈ کی فیملی کی طرف سے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور گڑیا اور امبر کی طرف سے ان کی ماں کو ڈیفینیٹلی فکر ہوگی. اسپیشلی امبر کا جو کیس چل رہا ہے اس کا کچھ نہیں پتا کیا ہوتا ہے. گڑیا کے ہسبینڈ کو لوگوں نے کہا، میں نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے کہا تھا کہ وہ انشورنس کی جاب کرتے ہیں. اب انشورنس کی جاب کرنے والا یار آپ کو پتا ہے اپنا گھر نہیں چلا سکتا، ٹو بی آنیسٹ. تو یہاں پر ایک وسیلہ بنا یوٹیوب کا چینل. اب وہ جو بھی کرتی ہیں اس میں ان کی غلطیاں تو ڈیفینیٹلی میں بھی بولتی ہوں، پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، مگر اگر ماں اپنی اولاد کو کچھ بھی دے رہی ہے تو وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہی ہے یا وہ بہو کو کیوں نہیں لائی. دیکھیں ٹائلز جب یہ لینے گئے تھے تو وہاں کسی نے کمنٹ کیا کہ تحسین کو اور معطر کو کیوں نہیں لائے، تو وہاں امبر نے کہا کہ یہ ہمارا پورشن ہے، جب ان کا پورشن بنے گا تو وہ آ جائیں گے. تو دیکھیں اگر لے آتے تو اوکے تھا،
लेकिन अगर नहीं आई मौतर तो नॉट बैड, कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया, क्योंकि मेजर अगर मेरी कोई चीज़ है, मैं अपने लिए कपड़े लेने जा रही हूँ, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, अपनी सिस्टर को भी ले जा सकती हूँ, अपनी माँ को भी ले जा सकती हूँ, अपने घर वालों को भी ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ना भी लेके जाऊं तो मैं मेरी अपनी चीजें मैं ले आई, लेकिन अगर मैं उनके लिए कोई चीज ले रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उनको लेके जाऊंगी। तो यही बात है इम्पोर्टेंट। और अगर मैं खुद से कोई चीज दे रही हूँ, खुद से मैं कोई घर बनवा के दे रही हूँ, तो अगर मैं उनको ना भी लेके जाऊं तो वो तब भी शुक्र अदा करेंगे कि हमें तो बैठे बैठे इतना अच्छा घर मिल गया। तो ये बात भी सोचने की है ना यार। यहाँ पे एक्चुअल दुश्मनी जो है ना वो ये चल रही है कि कुकिंग विद शबाना ने कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों को कॉपीराइट्स भेजे, कुछ के चैनल्स उड़ गए, कुछ ने नए चैनल्स बनाए, अब कुछ तो चुप होके बैठ गए, लेकिन कुछ जो है वो चुप नहीं हो रहे। बेशक आप बोलो लेकिन गलत नहीं बोलो। देखिए रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं है कि डॉलर्स बनाने के लिए हम हर चीज की बुराई करें। हमारा तो भाई मसला यही है कि हमें तो बुराई तो मैं यहाँ कहती हूँ कि जो लोग इस वक्त बड़ा फेवर कर रहे हैं मरियम के इन लॉस को, और वो कह रहे हैं मरियम को बुरा भला क्योंकि उनका अपना बेटा भी है, तो वो भी आके कुकिंग विद शबाना की जगह अपने आप को रख के देखें कि अगर उनकी आने वाली बहू इतनी मजलूम बन जाए और उनको लोग जलील करें और बहू को फेवर करें तो उनको कैसा लगेगा। तो बेसिकली रिएक्शन का मतलब सिर्फ दुश्मनी 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 नहीं है। रिएक्शन का मतलब यह है कि चारों डायमेंशंस में आप देखें और उसके बाद आप बोलें। अगर मौतर काम करती है तो देखें, अंबर ने काम नहीं किया, अंबर को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, गुड़िया अपने घर में रहती थी, हाँ मैं मानती हूँ जब वो आती थी वो काम नहीं करती थी, लेकिन मौतर जो है वो बहू के तौर पे काम करती थी, जो कि नॉर्मल आप देखें तो सारी बहुएं काम करती हैं और करती है, अच्छा करती है, ज्यादा करती है, ये उसकी पॉजिटिविटी है। लेकिन कुकिंग विद शबाना कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती मौतर से कुकिंग के मुकाबले में, क्योंकि एज डिफरेंस जो है वो एक फैक्ट है। और अगर इतनी तेजी से वो काम करने लग जाएं जितनी तेजी से मौतर काम करती है तो आई थिंक वो उसी के एज ग्रुप में आ जाएं। फिर सारी चीजें बोलिए, सब देखिए, लेकिन हमें ये देखना है कि कुछ कुदरती चीजें हैं, कुछ दुनियावी हकीकतें हैं, कुछ हमारी सोसाइटी की बातें हैं, उन तमाम एंगल्स को देख के फिर हम किसी को डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे हर वीडियो में एक ही शख्स पे तीर चलाए जाएं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और बस हमें डॉलर्स मिले। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे आज कुकिंग विद शबाना है, उनके घर में एक बहू आ रही है, दूसरी भी आएगी, तो वो मोहतरमा जो बाहर से बैठ के कुकिंग विद शबाना को जलील करती हैं हर वीडियो में, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उन पे भी ये टाइम आने वाला है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उनके भी किसी बेटे की शादी हो गई है या होने वाली है, जब भी वो मरियम के ससुराल वालों की चमची बनी हुई है। Friend, video go end. If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.